نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء، بزرگی، بڑھائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، سمیع الدعا، رازق، ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ درود السلام آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر کے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا مہینہ جاری ہے اور پیر والے دن 17 جون کو 10 ذی الحج کو ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اور جن بھائیوں نے قربانی لے لی اللہ تعالیٰ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے نہیں لی ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس آیت سے کیا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، ونسکی ومحیای ومماتی، اور میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، للہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سکھائی ہے کہ اے نبی قربانی ہو، نماز ہو، آپ کا جینا ہو، مرنا ہو، آپ نے ہر حال میں مجھے یاد رکھنا ہے، ہر حال میں میرے ہی لیے آپ نے عمل کرنا ہے۔ یعنی مومنوں کو یہ بات سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس میں خالصتاً نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں یہ آیت بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اچھا، میری بات لمبی ہو جانی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ذی الحج کا مہینہ جاری ہے، تو ذی الحج کے مہینے میں ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کرنے کا کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس دفعہ ہم نے 10 بکرے کیے ہیں، اس دفعہ ہم نے 4 اونٹ کیے ہیں، 10 بیل کیے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو گوشت زیادہ سے زیادہ بھجواتے ہیں جنہوں نے قربانی کی بھی ہوتی ہے، جن کو ان کی اس گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے غربا حضرات موجود ہوتے ہیں جن کو اس گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارا نہ ہی تو
گوشت اور نہ ہی تمہارا خون میرے تک پہنچتا ہے۔ اگر تمہارا پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی میرے تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک ہمارا تقوی پہنچنا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے ہمارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل کس کے لیے کیا گیا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کے اوپر چھری رکھ دی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کو رضا کرنا، اللہ کی رضا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کے لیے قربانی کو لازم قرار دے دیا۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کا حکم تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد قربانی کا حکم نازل ہوا ہے، اس سے پہلے بھی قربانی کا حکم تھا۔ انبیاء علیہ السلام پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ بھی قربانی کرتے رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایسی قربانی گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا واضح کیا کہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ہی قربانی کہنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے کہ انہوں نے اللہ کو کبھی انکار ہی نہیں کیا۔ ایک خواب آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو فوراً گئے اور اپنی زوجہ محترمہ اماں ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، ہم کسی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جا کے جنگل میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اللہ کو ایسی ادا پسند آئی، اللہ نے جبریل کو فوراً بھیجا اور اسماعیل کو نیچے سے نکال کے انہوں نے نیچے دمبا رکھ دیا۔ جب دیکھا تو دمبا ذبح ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، ابراہیم تمہارا امتحان تھا جس میں تم پاس ہو گئے ہو۔ تو اللہ تک ہمارا دوستو تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی، اللہ نہ ہی یہ گوشت کا محتاج ہے اور نہ ہی اللہ خون کا محتاج ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو تقوی دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو نبی کی اطاعت دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں ہر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یعنی جو عمل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کریں گے وہ عمل برباد ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس عمل کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے کر کے دکھایا یا حکم دیا یا اس سے نہ روکا۔ کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، کہ قولی، فعلی اور تیسری قسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھ رہے ہوں اس کو نہ روکیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، کیونکہ نبی برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو بھائیوں، میں بتانے کا مقصد یہ ہے، اتنی لمبی بات ہو گئی ہے میری دوستوں نے بات اتنی لمبی سننی نہیں ہے، ورل جو سن لے گا اس کا فائدہ ہی ہے اس میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی کٹے کی قربانی کے بارے میں بتائیے۔ کٹے کی قربانی جو ہے وہ قرآن سے نہیں ثابت اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جانوروں کا ذکر کیا اور ان کا جوڑا بنایا جائے تو 8 جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی، چھترا، چھتری، بکرا، بکری اور گائے اور بیل، یعنی گائے کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے جس کو ہم بچھا کہتے ہیں۔ تو یہ 4 جانور ہیں، ان کو اگر جمع کیا جائے، جوڑا بنایا جائے تو یہ 8 بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگی میں
اور جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ان 8 جانوروں کی ہی قربانی کی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی ان 8 جانوروں کی ہی قربانی کرنی چاہیے۔ تو آگے یوم عرفہ کا دن آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔